سوچئے، اگر دنیا کا سب سے سچا انسان ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا ہو جائے جس کی حکمرانی ظلم، جبر اور بد کرداری کی علامت ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کربلا بنتا ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، یہ وہ درس ہے جس نے تاریخ کے ماتھے پر لکھ دیا کہ جان قربان ہو سکتی ہے لیکن حق اور ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ داستان ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ جب حق اور باطل ٹکراتے ہیں تو تعداد، طاقت، سلطنت، تخت سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بحران کا آغاز۔ سن 60 ہجری میں اسلامی دنیا ایک شدید فکری اور اخلاقی بحران سے گزر رہی تھی۔ پیغمبر اسلام کے وصال کو نصف صدی گزر چکی تھی۔ خلافت رفتہ رفتہ موروثی بادشاہت میں بدل رہی تھی اور دمشق کے تخت پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کے کردار، مزاج اور طرز زندگی کو اسلامی اخلاقیات سے مطابقت نہیں تھی۔ یزید بن معاویہ۔ یزید کا سب سے پہلا مقصد تھا کہ پوری امت سے بیعت لے کر اپنی بادشاہت کو شرعی حیثیت دلائی جائے، اور جن چند شخصیات کی بیعت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی ان میں سب سے عظیم نام امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے، علم، تقوی، شجاعت اور حق پرستی کی عملی تصویر تھے، پوری امت میں انتہائی احترام رکھتے تھے۔ جب مدینہ کے گورنر ولید نے یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے وہ تاریخی جواب دیا: مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف دو افراد کا اختلاف نہیں تھا، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف اہل حق، دوسری طرف اہل جبر و ظلم۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت دین محمدی کے بنیادی اصولوں کو پامال کر دے گی، اسی لیے آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے کربلا تک حسین کا اصولی سفر۔ مکہ پہنچ کر امام حسین نے 4 ماہ قیام کیا۔ آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا کیونکہ واضح ہو گیا کہ یزید کے ایجنٹ حج کے دوران آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا قتل جس کا ذمہ دار مکہ کی حرمت پر بھی ہوتا۔ اسی دوران کوفے سے ہزاروں خطوط آنے لگے: آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم تیار ہیں کہ اسلامی عدل پر مبنی حکومت قائم ہو۔ امام حسین نے حالات کی جانچ کے لیے اپنے بھروسے مند سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ کوفیوں نے بڑی تعداد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ابن زیاد کی آمد کے بعد خوف، دھونس، لالچ اور دھمکیوں نے لوگوں کو پست کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تنہا رہ گئے اور کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ راستے میں یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ بہت سے لوگوں نے کہا اب واپس چلے جائیں، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا جواب تاریخ کا روشن چراغ ہے: میں فساد، جاہ و جلال یا حکمرانی کے لیے نہیں نکلا، میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ اعلان واضح تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر سیاسی نہیں، اصولی اور اخلاقی تھا۔ کربلا، گھیراؤ، پیاس اور وفاداری کا امتحان۔ 2 محرم 61 ہجری۔ امام حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر جا پہنچا۔ جلد ہی عمر بن سعد کی قیادت میں یزیدی فوج نے کربلا کو گھیر لیا۔ امام حسین کے ساتھی صرف 72 تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر، مگر زمین آسمان بھی جانتے تھے کہ حق کی طاقت تعداد سے نہیں ماپی جاتی۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں بچے، بیمار، خواتین اور وہ معصوم علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ تھی۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شب عاشور، وفاداری کی انتہا۔ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا، یہ فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر ایک بھی شخص نے خیمہ نہیں چھوڑا۔ عباس،
علی اکبر، قاسم، حبیب، زہیر، مسلم بن اوسجہ علیہ السلام، سب نے کہا، اے حسین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم جانیں قربان کر دیں گے مگر وفا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رات وفاداری اور ایمان کی سب سے عظیم دلیل ہے۔ عاشورہ، قربانی، شہادت اور ابدی فتح۔ 10 محرم 61 ہجری۔ صبح سے شام تک کربلا کا میدان شہادت کا دروازہ بنا رہا۔ علی اکبر علیہ السلام 18 سالہ نوجوان، کردار و صورت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن علیہ السلام، سوال کیا، چچا جان، موت کیسی ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹا، شہد سے زیادہ میٹھی۔ حضرت عباس علیہ السلام، وفا کا ایسا مینار کہ کربلا کی پوری تاریخ ان کے نام سے روشن ہے۔ وہ پانی لینے نکلے، دونوں بازو کٹ گئے مگر علم جھکنے نہیں دیا۔ علی اصغر علیہ السلام، امام حسین نے معصوم بچے کو بلند کیا، اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہو تو اس بچے پر ظلم نہ کرو، مگر ہرملہ نے تیر چلایا۔ یہ تاریخ کا سب سے دردناک منظر ہے۔ آخر میں امام حسین زخموں سے بھرے جسم کے ساتھ سجدے میں گئے اور اسی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ یزید کی نظر میں شاید دشمن مارا گیا، لیکن حقیقت میں ظلم مر گیا اور حق ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ شہادت کے بعد حق کی آواز۔ یزیدی لشکر نے ظلم کی حد کر دی، خیمے جلائے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی، شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا۔ کوفہ اور دمشق کے درباروں میں قیدی اہل بیت علیہ السلام لائے گئے، مگر یہاں تاریخ کا سب سے بڑا الٹ پھیر ہوا۔ جناب زینب کا خطبہ۔ انہوں نے یزید کے سامنے فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہماری عزت لوٹ کر تو جیت گیا؟ اللہ کی قسم، تو نے اپنے انجام کو خرید لیا ہے۔ امام زین العابدین کا خطبہ۔ حق کو ایسی دلیل سے بیان کیا کہ یزید کے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے سے یزید کی ظاہری جیت ابدی شکست بن گئی۔ کربلا کا دائمی سبق۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، ظلم کے سامنے خاموش رہنا بزدلی ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ایمان ہے۔ طاقت، لشکر، تخت کچھ بھی نہیں، اصل طاقت اصول، حق اور ایمانی استقامت ہے۔ امام حسین نے اپنے خون سے لکھ دیا، جان گر سکتی ہے لیکن ایمان نہیں۔ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک شعور ہے، ایک پیغام ہے، ایک نور ہے جو قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا رہے گا۔